یہ انڈیا کے ڈیفنس منسٹر کو اور ایئر چیف کو ایک دفعہ پھر جناب یہاں پہ بخار چڑھ گیا ہے اور میرے خیال میں وہ بڑکاں ایک دفعہ پھر مارنا شروع کر دیتی ہیں انہوں نے، اور دا ریزن من نہیں سمجھ آئی۔ ایک کوئی ریزن ہو سکتا ہے نومبر میں بہار کے الیکشنز، اور بتانا چاہ رہے ہیں جناب کہ ہم بہت بڑے جناب یہاں پہ شہزادے ہیں۔ شہزادوں کا تو پتہ چل گیا تھا جب 4 دن کا کانفلکٹ ہوا تھا، اور اس کانفلکٹ میں جو آپ کے جہاز انڈین ایئر فورس کے مارے گئے تھے، میں ڈیفنس منسٹر صاحب آپ کو بتا رہا ہوں اور ایئر چیف صاحب آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس میں 7 آپ کے جہاز مارے گئے تھے، ٹھیک ہے، اور 7 جہازوں کی میں تصدیق کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو کہ آپ کے 7 جہاز گرے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیوں ان کے ملبے نہیں دکھائے، کیوں آپ نے ان کو جناب چھپا کے رکھا، اور کس طریقے سے چھپاتے رہے آپ کو، اگر آپ مجھے کہیں گے تو وہ بھی ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، کلپ بائی کلپ، سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو، کلپ بائی کلپ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ آپ نے ان ملبوں کا کیا کیا تھا۔ چلے، جو 7 جہاز گرائے تھے اس کی میں مزید ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور انڈین ایئر فورس کے جو جہاز گرے تھے 7، ان میں 4 رافیل تھے، 4 رافیل جہاز تھے، ٹھیک ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں کئی مرتبہ دے چکا ہوں، کیسے گرے تھے، کس طریقے سے گرے تھے، کیسے ہم نے کمیونیکیشن آپ کی ڈسرپٹ کر لی تھی، اور آپ جناب بالکل یو آر بلینک ان دا ایئر اینڈ یو گائز نیور نیو واٹس گونا ہیپن دا نیکسٹ سیکنڈ، اور بالکل آپ لوگ بلینک تھے ہوا میں۔ آپ کے پائلٹ جو تھے انڈین ایئر فورس کے بالکل بلینک تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کہاں سے جناب میزائل آ رہا ہے، کہاں سے نہیں آ رہا، بالکل ٹوٹلی بلینک تھے وہ، کیونکہ کوئی وہاں پہ کمیونیکیشن سسٹم جو تھے آپ کے، جو آپ کے ساتھ جہازوں کے چل رہے تھے، اور اوپر سیٹلائٹ سے جو آپ کمیونیکیٹ کر رہے تھے اپنے پائلٹس کو، وہ ٹوٹلی ڈسرپٹ ہو چکے تھے، وہ بالکل فارغ ہو گئے تھے۔ چلیں، جو 4 رافیل جہاز گرے تھے، میں ان کے ٹیل نمبرز آپ کو دے دیتا ہوں۔ جہاز کا ٹیل نمبر ہوتا ہے نا پیچھے لگا ہوا، تو تاکہ دنیا کو تصدیق ہو جائے اس کی، میں آپ کو ٹیل نمبر دے دیتا ہوں۔ جو رافیل جہاز 4 گرے، ان میں سے ایک کا نمبر تھا جناب BS001، دوسرے کا ٹیل نمبر تھا BS021، تیسرے رافیل کا نمبر تھا ٹیل نمبر BS022، اور چوتھے رافیل کا ٹیل نمبر تھا BS027۔ ذرا اپنی لاگ بکس چیک کر لینا، تانوں سمجھ آ جائے گی میں انڈین ایئر فورس والے جو لوگ ہیں ان کو بتا رہا ہوں۔ میں نے 4 نمبر آپ کو ٹیل نمبر دیے ہیں، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے کہیں گے تو کلپ بائی کلپ، شاٹ بائی شاٹ آپ کو میں وہ چیزیں بھی سامنے رکھ کے دے دوں گا تاکہ تہاڈی تسلی ہو جائے انڈین ایئر فورس والے ہو، تاکہ تانوں پتہ چل جائے کہ کس طرح جہاز تھلے آئے سن، کس طرح ڈگے سن، کس طرح ہٹ ہوئے سن، سارے ایک ایک شاٹ آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ تو جب آپ کہیں گے وہ بھی میں آپ کی تسلی کرا دوں گا۔ دوسری بات جناب یہ کہ جو 7 جہاز گرے تھے، 4 تو رافیل ہو گئے، اب MiG-21 ایک جہاز تھا، میراج 2000 بھی ایک جہاز تھا، سو یہ 2 ہو گئے، Su-30 ایک جہاز تھا، اور UAV ایک تھا جناب۔ سو یہ میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیلز رکھ دی، 7 جو ایئر کرافٹس آپ کے نیچے گرے تھے۔ اس میں جناب آپ کے پائلٹس جو تھے، میں نے بتا دیا کہ کیسے جناب وہ بالکل بلینک تھے، دے ور ان دا ایئر بلینک، ٹوٹلی بلینک، دے نیور نیو کہ کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ اگلے سیکنڈ میں، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں نے اپنی جتنے ایئر کرافٹس تھے جو ہمارے بارڈر کے قریب آپ کے ہینگرز تھے، سٹرپس تھے، بیسز تھے، ان سے آپ نے وہاں سے اڑا کے 200 میل پیچھے انڈیا میں لے کے چلے گئے تھے، کیونکہ اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بالکل آپ کو پتہ ہے، آپ کو سب کو، ایئر چیف صاحب، انڈین ایئر چیف صاحب آپ کو پتہ ہے اس چیز کا، اس میں جناب آپ کے اپنے پائلٹس جو ہے وہ کاکپٹس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ سو یہ آپ لوگوں کے اینڈ پہ فلاز ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آگے چلنا چاہتا ہوں، جو ٹیررزم آپ لوگ کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں پاکستان کے اندر، اچھا اس کی فنڈنگ جو ہے آپ لوگ کر رہے ہیں، یعنی کہ انڈیا والوں کو میں ایڈریس کر رہا ہوں، اس کی فنڈنگ آپ لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ جس طریقے سے افغانستان کے تھرو ہماری سرزمین میں یا پاکستان کے اندر آپ ان کو دہشت گردوں کو پینیٹریٹ کرواتے ہیں، وہ اس کے شواہد بھی ہمارے پاس موجود ہیں،
اس کے جناب فنڈنگ آپ کیسے کرتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, اور اس کی سب ڈیٹیلز ہمارے پاس موجود ہیں. سو وہ ہم اس کو ایک کیس آپ کے خلاف پریپیئر کریں گے ہم, کیونکہ یہ فنڈنگ کے شواہد ہمیں مل چکے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. سو میں سجیسٹ یہ کروں گا اپنی حکومت کو, پاکستان کی حکومت کو میں سجیسٹ کروں گا کہ یہ ایک سالڈ کیس بنتا ہے انڈیا کے خلاف کہ ان کو گرے لسٹ میں, فیٹف کی گرے لسٹ میں ڈالا جائے. دوحہ ایگریمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جناب اس کی وائلیشن ہو رہی ہے دوحہ ایگریمنٹ کی, اور یہ دہشت گردی جو پھیلائی جا رہی ہے افغانستان کے تھرو, وہاں پہ جس طریقے سے وہاں پہ پھر سے دوبارہ سے وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں ایکٹیو ہو چکی ہیں, وہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اور وہ لمحہ فکریہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے, وہ لمحہ فکریہ رشیا کے لیے بھی ہے, وہ لمحہ فکریہ چائنا کے لیے بھی ہے, وہ لمحہ فکریہ ایران کے لیے بھی ہے. صرف اگر میں پاکستان کی بات کروں تو 118 افغان نیشنلز جو کہ دہشت گردی کے زمرے میں آتے تھے وہ یہاں پہ مارے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک میں بڑے آپ کو ایسے فگرز دے رہا ہوں جو آپ کو سمجھ آ سکتے ہیں. اور اگر میں مزید ڈیٹیل میں جاؤں کہ جو ہمارے ملک کے اندر پراکسی وار کا سلسلہ ایک شروع ہوا ہے اور جس طریقے سے انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جناب ہم لوگوں کو, یا ہمیں نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, چاہے بلوچستان ہو چاہے وہ یہاں پہ KPK ہو, وہاں پہ ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز صرف ایک سال میں جو ہے 57,000 آپریشنز کر چکے ہیں. سو ہم ایک سال میں 57,000 سے بھی زیادہ, میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, آپریشنز کر چکے ہیں ہم صرف ایک سال میں. اور یہ فگرز جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ 15 سپٹمبر تک کے ہیں, اور اگر اس کو کیلکولیٹ کریں ہم تو تقریباً روزانہ کے حساب سے 190 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہم کر رہے ہیں. یہاں پہ امن پھیلانے کے لیے ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں. There is no such thing as 100% security. بارڈر سیکیورٹی 100% نہیں ہو سکتی ہے. اگر آپ میکسیکو کا بارڈر بھی دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی ٹرمپ نے بڑی دیواریں کھڑی کی تھی, بڑا وہاں پہ جناب ڈپلائمنٹ کی تھی, لیکن پھر بھی وہاں پہ انلیگل امیگرینٹس آ جاتے تھے میکسیکو کے اندر, بلکہ ابھی بھی آتے ہیں میکسیکو سے انلیگل امیگرینٹس امریکہ کے اندر. اور ڈرگس ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کہاں سے آتی ہیں امریکہ کے اندر, اور وہ بھی وہاں سے میکسیکو سے آ جاتی ہیں. سو وہ بھی 100% سیکیور نہیں ہے. ہمارا بارڈر جو ہے جو لگتا ہے افغانستان کے ساتھ, اٹس اے پورس بارڈر. ٹھیک ہے, میں ذرا کمپیریزن کر رہا ہوں دونوں بارڈرز کا, میکسیکو کا امریکہ کے ساتھ بارڈر اور ہمارا بارڈر جو افغانستان کے ساتھ لگتا ہے, اس کا کوئی کمپیریزن ایز سچ تو نہیں بنتا. لیکن پھر بھی میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز 100% سیکورٹی اینی ویئر ان دا ورلڈ. لیکن یہ سارا نیکسس سمجھنے کی ضرورت ہے. نیکسس کیا ہے؟ نیکسس یہ ہے کہ جناب بارڈر میں, بارڈر پہ جو بھی سیکیورٹی تعینات ہوگی, میں اپنے بارڈر کی بات کر رہا ہوں, میں پاکستان کے بارڈر کی بات کر رہا ہوں, کہ جو چوکیاں ہم نے بنائی ہوئی ہیں وہاں پہ انگیج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, انگیج کیسے کیا جاتا ہے؟ بارڈر اکراس دا بارڈر جو بیٹھے ہوئے ہیں دہشت گرد, وہ کیسے انگیج کرتے ہیں کہ ان کو انگیج کر دیتے ہیں. انگیج کیسے کر دیتے ہیں؟ کوئی فائرنگ شروع کر دیتی, کوئی اور طریقہ کر لیتا تاکہ ان کی اٹینشن ان کی طرف راغب ہو جائے, اور دوسری جگہ جو خالی ملتی ہیں ان کو بارڈر پہ, وہاں سے دہشت گرد بھی آتے ہیں. اور دہشت گرد صرف وہاں سے کوئی اسلحہ لے کے نہیں آتے ہیں, وہ جیسے بھی آتے ہیں جو بھی موڈ آف کمیونیکیشن یوز کرتے ہیں وہ صرف اسلحہ نہیں لے کے آتے, اسلحے کے ساتھ ڈرگز بھی آتی ہیں. چلیں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتے, روز کی جو سمگلنگ ایران سے تیل کی ہوتی تھی وہ اربوں روپے کی ہوتی تھی, اربوں روپے کی. وہ کم ہو کے اس کو تقریباً آئی وڈ سے کہ وہ 75% کم ہو گئی ہے. وہ سمگلنگ جو ایران سے ہوتی تھی تیل کی وہ 75% کم ہو گئی ہے. اور وہ کس نے کی ہے؟ وہاں پہ جو ڈپلائمنٹ ہوئی ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہاں پہ جناب فوج بیٹھی ہوئی ہے. وی آر ورکنگ آن اٹ اینڈ وی آر ورکنگ ویری ہارڈ آن اٹ. ملیٹریلی ہم نے انڈیا کو بیٹ کیا, ڈپلومیٹکلی ہم نے انڈیا کو بیٹ کیا. انڈیا نے ہر دروازہ کھٹکایا تھا کہ پاکستان کو روکیں کیونکہ ہمارا دھڑن تختہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, سو آپ لوگوں نے امریکہ میں بھی جا کے منت سماجت کی تھی, آپ نے برطانیہ میں جا کے بھی منت سماجت کی تھی, آپ نے جناب چائنا میں بھی منت سماجت کی تھی, آپ نے مسلم ملک میں بھی ایک جا کے منت سماجت کی تھی کہ پاکستان کو روکے. لیکن اس بار دیر ول بی نو اسٹاپنگ, اور اس بار وی آر آل سیٹ
to hit the nerve of India. So please don't do that. Let's stay as like good neighbors. अच्छे तरीके से रहते हैं, अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते हैं. Let's do trade. ट्रेड करते हैं दोनों मुल्क बैठ के. सजेशन है मेरी. लेकिन मोदी साहब, आप अपने आप को बचाते बचाते पूरा मुल्क जो है यानी कि इंडिया जो है उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं.